اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقرہ اور درویش یعنی کہ سادگی اللہ کی عظمت بادشاہی اظہار پاکی ہے. فقرہ اور درویش اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں. چاہے اللہ تعالیٰ ان پہ مصیبت پریشانی یا غم ڈالے وہ اس کے باوجود بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں. رضائے حق ہی تو فقرہ اور درویش ہے. اللہ تعالیٰ نے فقرہ اور درویش کی عظمت بلندی عیائیں نگہبانی شفقت محبت اظہار التجاء قبول دوائے حق کا حق عطا کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جس فقیر اور درویش کو اپنی دوستی سے نواز دیتا ہے قرب اظہار نور سے اللہ کا وہ دوست برگزیدہ اور جان عظمت بادشاہی اظہار عظمت حق والا ہو جاتا ہے. فقراء اور درویش عظمت بادشاہی کے مالک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ ان کا دل ان کی نگاہ ان کا جسم ہی تو اللہ تعالیٰ نے خزانوں سے اپنے برا ہوتا ہے اور وہ جو دل کی گہرائیوں سے واقف ہوتے ہیں وہی تو اپنے رب سے گفتگو وجود ہم کلامی روبرو ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فقیر اور درویش کا مقامی اچھے معلّہ نگاہ طالب طلب نگاہ فقیری تعبیر کبریا تشبیہ کبریا ترجمان کبریا اعلان محرکات عمل فقیری ہر درجہ سجود مقام منتہا بعد دورائے سلامت پذیر ہے رحمت نذیر ہے عظمت اسیر ہے شمش شمشیر ہے محبت اسیر ہے محبت ضمیر ہے محبت تحریر ہے اور محبت عظیم ہے مشفت جامع امیر ہے شانہ بشانہ ابر رحمت حاصل اصول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبریا کا جو ظاہر ظہور ہے نعمت عظمت شفقت نگہبانی کبریا امت محبوب پر ہر لمحہ امتی میں انسانیت کا فرما ہے. عنصر فقیر پیوست قلب نرینہ اگر پہچان ہو جائے عنصر فقیری پیوست قلب نرینہ اگر پہچان ہو جائے تو امتی سرفراز اگر پہچان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو سادگی یعنی کہ اطمینان قلب میں بادشاہی رکھی ہوئی ہے وہ کسی اور میں نہیں رکھی ہوئی. جو اللہ کی ذات پر توکل اور اللہ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ فقراء اور درویش کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں وہی تو پہچانے بادشاہی حق والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو فقیر اور درویش پیدا فرمائے ہیں ان کی عظمتی فقیری حکمت شفقت رحمت پوشیدہ قلب قرار نمایاں افکار ہو جائے تو کیا بات ہے. انعام صالحہ ہے امت محبوب پر اللہ تعالیٰ کا سب سے کرم ہی تو ان کا کرم ہے. امت محبوب پر ایمان لاتے ہی فقیر دسترس حاصل ہوگی. البتہ پہچان فقیری سربستہ راہ ہموار قلب جامع اقرار ہے. اللہ رب العزت کو فقیری ہی سے پیار ہے چونکہ بادشاہ طور سینہ عطر و معطر مقدس پسینہ فرشتہ شراعت قلب و سینہ واحد الواحد رب رحمت نورینہ رسول باغ ظاہر پیرہن جامع فقیری میرے تندوتے تو شاہ طوالت میں نہ رہے زمین پر بسرے
حالت جسارت میں رہے، فقری سر بلندی انہی کے اسباب ہے، تمام فقیر سر بلندی ہے جامع اوصاف سے، گویا کہ سید الانبیاء فقیر کے روح میں فقیری سر بلندی، معاونت معیوب میں رے ظاہر الاوصاف سر بستہ راہ حق، ظاہر حیات گزارا ضرب مقبول عمل فقیری سر بلندی، جامع خود سر کیوں کرو، روبرو عرش مولا میں سرخ رو کیوں کا ہوئی، مجدد اسباب اظہار افکار میں سید الانبیاء جاذب نگاہ شاہکار ہیں، چٹائی کا بچونا ٹاٹ کا اور نہ تکیے کی جگہ اینٹوں کا سمونا، فقیری سر بلندی زاہد القیام ہے، پیغام سر بلندی کیوں کرنا ہو، حالت فقیری قیام فقیری پیام فقیری، باسد پیغام فقیری سلام فقیری انعام فقیری، گفتگو سنید جسم و جان فقیری، وجد اسرار نگہبان فقیری، وجد امام ضامن اخلاق صد سلام فقیری، عظمت فقیری ہی عظمت بادشاہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو فخر عطا فرمایا اپنی وحدت کا، اپنے کرم کا، جو اللہ پر فخر کرتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں، جو اللہ کا صبر اپناتے ہیں، جو اللہ کے اسم والے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے نور سے واقف ہو جاتے ہیں، جو سرکش نفس کو غلام بنا لیتے ہیں، ایسے فقرا اور درویشی بلندی عظمت شان رسالت پارسائی محبوبیت حق کے حقدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے فقیر اور درویش کو ہی تو قیام مقام عظمت اظہار گمان بادشاہی عطا فرمائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی تو عطا کرنے والا ہے، جو حال بے حال میں مستفید جسم و جان ہے، روبرو عرش مولا روح رواں ہے، عرش تافر ظاہر باطن رخ سما ہے، گویا امت محبوب سر بلند سر بستہ، تمام امت محبوب تمام حکمت اعلیٰ اوصاف واقف، فقر بنرینا پر سبقت مہر عظمت نور، اور اگر انہیں ہی تو عالم دو جہاں میں محبوب کبریاء نے اللہ تعالیٰ نے عظمت شان ولایت توحید عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں فقرا اور درویش وہی تو پارسائی پیغام محبت بادشاہی کا حق ادا کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو ہی تو اپنی محبت میں اپنے آپ میں بے غم کیا ہوا ہے، وہی تو بے غم ہے، وہی تو بے خوف ہے، وہی تو دنیا سے دل کو ہٹائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے درویش اور فقیر کا دل ہی تو اچھے الہی بنایا ہوا ہے، نور الہی بنایا ہوا ہے، محبت الہی بنایا ہوا ہے، کرینہ تصور حق بنایا ہوا ہے، اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بڑائی ہی تو درویش اور فقیر کی بڑائی ہے، جن کے نبی تمام انبیاء کے سردار ظاہر حرمت میں فقرانہ شاہکار ہیں، گویا امتی کیوں کھو گئے عیش و عشرت کے شکار پر، جہاں چند ایام ہے ساقی یہاں کون رہا تھا کون رہے گا باقی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تو باقی ہے، اور عظمت فقیری ہی تو محبت عظمت اہتمام ہے، فقیری ہی شانہ بشانہ روبرو کبریائے الہام بہام ہے، پیغام کلام ہے، جسم
جان روح سلام ہے فقیری تو انصالیہ صالحین پاکیزہ تقوی گزار یقین کامل پر استقامت عمل پیرا زندگانی کا استفسار گزار ہے فقیری تو استقامت یقین حکمت وسعت فقیری اصل در حقیقت حقیقت در حق اختیار ہے ہم اسات فقیری نسبت تا پہلے با عظمت با رحمت با احترام محترم محمد محبت صلی اللہ علیہ وسلم پرہن مظہر افکار ہے سر بلندی فقیری قدم سبقت بادشاہی استقامت ہے گویا مال کے مختار فقیری سربستہ کندہ ابر رحمت اور امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام طرز حقات میں وقت افکار ہے عنصر فقیری اگر استقامت پہ زہرائیے ہو تقوی حامل بے نظیر ہو بندہ سرخرو ہو بندہ سرخرو ہو بندہ عالم الغیوب ہو بندہ فقر الواقعہ میں باشتہ مطمئن قلب امین ہو بندہ شرط عظمت میں فقیر حق کا طلبگار ہو بندہ ہی تو بادشاہ ہے بندہ ہی تو وزیر ہے اللہ تعالیٰ نے فقیر کو ہی تو بادشاہ بنایا فقیر کو ہی تو عالم بنایا فقیر کو ہی تو دوست بنایا فقیر کو ہی تو تقوی دے کے اپنی قدرت نور طریب شان وحدت کا پاسدار بنایا فقیر ہی تو فخر خدا ہے فقیر ہی تو عظمت پاسدار خدا ہے فقیر ہی تو توکل خدا ہے فقیر ہی تو تصور خدا ہے فقیر ہی تو تصور خدا ہے فقیر ہی تو گمان خدا ہے فقیر ہی تو نگاہ خدا ہے فقیر ہی تو فخر خدا ہے فقیر ہی تو تصور خدا ہے فقیر ہی تو صبر خدا ہے فقیر ہی تو ذکر خدا ہے فقیر ہی تو سجدہ خدا ہے فقیر ہی تو بادشاہی تو شان ربوبیت توحید حق کا پاسدار ہے اللہ تعالیٰ نے فقیر کو جو عظمت شان بلندی حاضر وجود اختیار حق سے حق عطا فرمایا ہے وہ حق ہی تو اللہ کا فخر ہے جن بندوں پر اللہ فخر فرماتا ہے وہ بندوں کی شان فخر ہی تو فقیری ہے اور اللہ تعالیٰ جس انسان مومن بشر کو اللہ فخر عطا فرما دے یعنی کہ فقیری عطا فرما دے اسی انسان کو دنیا سے رغبت نہیں رہتی دنیا کی محبت نہیں رہتی دنیا کی چاہت نہیں رہتی دنیا کا تصور نہیں رہتا دنیا کی طلب نہیں رہتی دنیا کا طمع نہیں رہتا دنیا سے محبت نہیں رہتی دنیا کا تصور نہیں رہتا دنیا سے جو لاپرواہ ہو جاتے ہیں دنیا سے جو دل نہیں لگاتے دنیا کی محبت کو جو اپنے دل سے نکال دیتے ہیں نفس کی چاہت کو جو لوگ یعنی کہ نفس کی چاہت کو مار دیتے ہیں وہی تو فقراء اور درویش ہے اللہ تعالیٰ نے فقراء اور درویش کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان الفاظوں کو لکھ لیتا ہے اللہ ہی تو ہر انسان کی زبان کا پاسدار ہے نگاہ کا پاسدار ہے جسم و جان کا پاسدار ہے اللہ کی بڑائی ہی تو صفت شان مدد حق ہے اللہ جس کی مدد کرتا ہے وہی تو فقیر اور درویش ہوتے ہیں یہ شان عظمت بادشاہی ہے یہی انعام صالحین صدق پارسائی ہے اسات فقیری نسبت
तफ़ैल बाअज़मत बारहमत एहतराम मोहतरम मोहब्बत सैयदुल अंबिया पैरहन मज़हर अफ़कार सरबुलंदी फ़कीरी कदम सबकत बादशाही इस्तकामत है गोया मालिक मुख्तार फ़कीरी सरबस्ता कुंदाए अब्र रहमत और उम्मत महबूब में तमाम तर्ज़ हयात में वाक़फ़े अफ़कार है। अल्लाह ताला ही तो जानता है अज़मत फ़कीरी की बादशाही इज़्ज़त शान अज़मत को, और अल्लाह ताला ने ही तो फ़कीर को बादशाही हम उसावे क़याम यगाना बातफ़ैल निस्बत शाह शहाना गो के मुसलमान रहमत के साए तले सोबत अफ़कार शाना बशाना अज़मत मुसलमान मकाम मुसलमान अगर खुदी में पहचान जाए निगहबान बरआमद सुबहान आ जाए मुसलमान तकमीले मोहब्बत का हो हामिल मुसलमान तकमीले मोहब्बत का हो हामिल तजवीज़ इंतहा आहद असर लाए मुसलमान को अगर पहचान सबकत हो हासिल गोया के मुसलमान का जान में अफ़कार है आमल इनाम है मुसलमान पुरनूर हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताम्मल मोतबर ईमान मुसलमान का है मुसलमान ही ज़र पे गाफ़िल तो नहीं मुसलमान ज़र पे गाफ़िल तो नहीं बेइस्तकामत पर आकल तो नहीं है रहमत आलम सद असर शामिल है कि आम गोया मुसलमान पाकी परहेजगारी का मुतमन्ना मुसलमान ही ऐशो इशर से बालातर ही सल्तनत फ़कीरी पर पैरोकार हो अगर मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निगहबान हो अगर मुसलमान तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही निगहबान है। हम उसाब ज़िंदगानी हामले तौरे खिलाफत में रूबरूए हजरत उम्र फ़ारूक एक मुसलमान हो गया हाथों में थी शराब और वो बहरे गुमा हो गया मुसलमान झूठ नहीं बोलता ये सच्चाई हुई ज़ाहिर वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ निगहबान हो गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ निगहबान हो गया वो शराब मुअल्लक़े आब जौ में पना हो गई थी और ज़बान मुसलमान बद अज़्मोमन ईमान हो गई रुख़ एहतमाम पर मुस्कुराहट बखेर दी गई ज़बान मुसलमान पर रकाते तासीर उड़ेल दी गई ज़बान मुसलमान लबे तशरीह एहतमाम है मोमन मकाम सद एहतराम है हक उसाब हासिल तवालत इख्तियार को वो पूछ सकता है हालत अग़यार को नाज़ेबा हरकत की खबर भी हो हासिल इनामात सरार भी शार हो ज़ाहिर गोया जो कफ़ालत का रखता हो तवालत का हक रखता हो एहतमाम मकाम रखता हो एहतराम पर साबत कदम रहता हो हम तम ख्याल उसाब रखता हो उसे पूछने का शर्त हक हासिल है। यानी खिलाफत के दौर में हजरत उम्र फ़ारूक ने अगर किसी यानी खिलाफत के दौर में हजरत उम्र फ़ारूक ने अगर उसे उम्मती से दयाकत फरमाया तो आप रज़ी अल्लाह तआला पूछने के हक बजानब थे और वही मुसलमान सच्चाई और बड़ाई और बुलंदी और बर्ती में सबसे अफजल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निगहबानी फरमाते हुए मुसलमान की ज़बान का पास रखा शराब गलाजत को आब जौ में तब्दील फरमा दिया। ऐन इसी तरह हमारी जो तो हालत रखता हो हमारे इज़हार ख्वाहिश के बरबलाने पर सब कर रखता हो हमारी आदत को हम उसाब तब्दील करने की हिकमत रखता हो उन्हें मुकम्मल बात पर करने की इजाज़त है। ख्वाह हमारे वालिदैन ख्वाह हमारे शेख ख्वाह ज़ाहिर बातिन ख्वाह पीरो मुर्शिद ख्वाह हमारे तवालत में कार फरमा एबाब से बात परस करने का इख्तियार रखते हैं जो उनका हक़ तवालत है और जो मकाम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
اللہ رب العزت کی طرف سے عطائے کل خیرات حق اور انعام حق اور فرمان حق کو جانتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام اختیارات کے مالک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بات پرست کرنے کا مقام اعلیٰ رکھتے ہیں اور حق رکھتے ہیں۔ البتہ شان عظیم عظمت کل عالم پر رحمت عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبقت محبت میں بات پرست کرتے ہی نہیں، البتہ رحمت شفقت شفاعت انعام کرم کرتے ہوئے جو محبت کے حرم انتہا ہے، اور ہم امتی ہو کر بھی ان کی طوالت کا احساس نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے قلبی کا احترام نہیں کرتے، سلام ابر رحمت کا اہتمام نہیں کرتے، گرتے وجود پر نور پر الہام نہیں کرتے، جبکہ سلامتی ہے وہ سلامتی ان کے لیے جو ہے خیر البشر انعام البشر قیام در قیام البشر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات مبارکہ بشر کے لیے ہی، بشر کی بلائے عظمت کے لیے ہے، ممکنات شفاعت شفقت کے لیے ہے، بحر و بر میں بشر عظمت رحمت کے لیے ہے۔ وعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بجانب ہے، فقرانہ انداز محترم میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار میں ابر کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیرانہ معرفت کے بدولتی فقیروں کی آب آری حکمت ہے کہ جس میں حکمت اعلیٰ و صاحب کمال عجز و انکساری اور باحکم معافیہ پوشیدہ ہمراز ہے۔ گویا کہ تمام امت مسلمہ کے سینے قلب میں فقرانہ صلاحیت پیوست ہے، اور یہ کہ ایمان مستقیم یقین کامل ضرور ہے، یعنی ایمان باصفا ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہے، لہذا اسی کامل یقین سے فقیرانہ صلاحیت اجاگر ہے، یعنی ظاہرانہ فقیری انداز اور باطن اصاف میں سید الانبیاء آیائے مستقیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لانے سے ہی فقیرانہ اتباع ظہور پذیر ہے۔ البتہ مقام فقیری پیوست اجاگر عرش مولا باشری معصیت خشوع اور خضوع عبادت پرہیزگاری محض عز و انصاری ہمدردی خودداری مشل راہ فقیرینہ منتشنہ نظر ہے۔ فقیرانہ انداز بیان فرمانے داری حقوق اللہ هو العین حقوق العباد نصف برابر معافق اثرات پیوست زندگانی ہے، یعنی هو الکامل یقین وحدہ لا شریک، اور یقین در رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد حب رفیق مشل راہ فقیرانہ زندگانی فرض فضولیات نازیبہ حرکات بے جان نفسانی خواہشات جہان انہیں دنیا ہی حق سے غافل، یعنی کہ جو لوگ اللہ کے حکم سے غافل ہو جاتے ہیں اور بے جا فضول حرکات اور جاہل انسانیت کی خواہش نفس پر پیروکار ہیں، وہی تو وجود نار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب سے بڑھ کر انہی کی تعریف عظمت شان ولایت حق بیان کی ہے، جو یقین کامل وجود آن سردار محبت اول محبت آخر پیام صد اثر و پیام وقرا احترام محبت احترام مثل حیات ہے، فرشتہ احترام محبتی کلیات ہے، بنونو ان سوجا کرامات تعلقات بفضیلت حرمت اسبات ہے، این نقطہ هو الغیور علم الشعور عقل میں بھی لاشعوری ہے، محض
سجدگی، ذکر و اذکار، قیام پذیری کی بدولت معرفت راہ میں انتظام پر اگر انعام ہوتا ہے، سوائے ابلیس کے کوئی اور نہ لامکان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی عبادت کو اس کے فخر اور تکبر اور حسد کی وجہ سے ضائع فرما دیا۔ اگر عبادت اور قیام اور ذکر اور سجدہ کرنے والا ابلیس کی طرح ہے تو ایسے لوگوں کی عبادت کرنا ان کے لیے ہی تو کلنک ہے۔ ابلیس کی کوئی عبادت لامکان نہیں، ذرے ذرے پر ہوا سجدہ ریز، سجدوں کی معرفت سے وہ برا انعام نہ ہو سکا۔ سرخرو بلندی ظاہر ہے کسی کی معرفت سے ایک سجدہ صحبہ کی اور ابلیس لامکان ہو چلا، البتہ غرفت سازی میں وہ گرفتار ہو گیا، وہم و گمان کا وہ شکار ہو گیا، عقل و فہم میں وہ سوچنے لگا، گناہ مسخر کا وہ بیمار ہو گیا۔ دعوے عقل کی وہاں عقل کام نہ آئی، صدیوں سے تھا جو عبادت گزار تھا اسے اپنی عبادت پر ناز تھا، اپنی عبادت کی بدولت وہ شاہکار ہو گیا۔ محض ایک نقطہ اعتراض سے عقل و شعور کے بے جا استعمال سے، وہم و گمان کے اعتبار سے مطمئن نہ تھا، باسط ناقص ہو گیا۔ سجدے تو بہت تھے اس کے ہجر باطن میں ظاہر، ایک سجدے سے کیوں انکار ہو گیا؟ باطن کو باطن مان کر وہ صد رہا، عبادت گزار حاضر کو حاضر جان کر کیوں کب بیزار ہو گیا؟ العین سجدہ ورد سجدہ وہ کرتا رہا کبریا کو، جب اللہ رب العزت کو ظاہری اس نے دیکھا ہی نہیں، باطن میں رب العزت کی بڑائی اور احکامات پر اس کا کم رہا۔ اور جب اللہ تعالیٰ جب انسان پر اپنا احسان کیا، وہ اپنے اسموں اور محبت کی دولت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار انسان جیسے کیا، محبت ہی تو نور ہدایت حق ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیتا ہے، اسے ہی تو اللہ نور والوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ نور کی نظر روبروئے دیکھ کر ظاہر العیاں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وہ نور عطا فرمایا جو اس کا نور تھا، نوری ہدایت مستقیم ہے، نوری صراط مستقیم ہے، اور نوری قرآن کل مبین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری نور کی تو نور سے رہنمائی رکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب نور عطا فرمایا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے گریز کیا، یہی تو اس کی سب سے بڑی حماقت ہے اور یہی انا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی کوئی کرتا ہے، ابلیس کو تو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدم علیہ السلام کے بت کو سجدے کا کیوں حکم دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی اور محبت کو پسند فرماتا ہے، اور جو حکم کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ اگر اللہ کے حکم سے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو ابلیس اللہ کی شان محبوبیت دوستی سے واقف نہیں، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی شان فضیلت فقیرانہ درویشانہ اندازی وفائے حاضر وجود خدمت شان ہے، تن من دن سب لٹانے کو تیار ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ محبت رسالت مبین ہی تو وفائے مستقیم ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہی تو پیروی ہے، محبت ہی تو علل اعلان اسوائے حسنہ ہے، پیروی کرنا مسخر جامع عہد ہے، بارون کے ظاہر پر ماروا پیام چارہ گری ہو بندہ بشرحال
ہوئے مقام لامحدود شرط اشرف ہے، پیروی مسخر جامع عبادت اعلیٰ ہے، خواب پیروی والدین، پیروی اتباع شیخ، پیروی اولیاء اللہ، پیروی فقرہ درویش، پیروی صحابہ اکرام، خواب پیروی محبت محراب ممبر مشفع مجدد انبیاء سرور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتباع عمل ہو، چونکہ پیروی عجز اول تمام فریضۂ فرض کفیات واجبات مسنون غیر مسنون معاملات یک طرف اور پیروی عمل ظاہر باطن عمل صالحہ یک طرف العباد عمل صالحہ صوم و صلاۃ پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات زندگی پیروی عمل مسنون ہے، تمام زندگی باہم پیروی پر ہی مرکوز ہے، بندہ بشر عیب وار اتقاء سے بالا تارا البتہ ظاہر فرما دیا نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کسی ایک صحابی کی مانند ہو جاؤ فلا پاؤ گے، یعنی پیروی فرض عمل ہے جو ظاہر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور باطن بھی ظاہر فرما دیا اچھے مولا پر اللہ رب العزت نے کہ تمام ملائکہ کو حکم ہوا آدم کی پیروی میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اور ہم پر یہ حکم اعلیٰ باطن اہل شرط اعلیٰ ظاہر فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد عنصر پیروی ہے، اور پیروی بلا امتیاز ہے، خلوص محبت کے ساتھ سبب ادب و آداب ہو، احترام ملن ملاک ہو، سرکوبیے نہیں ضبط احساس ہو، یقین کامل پر قیاس ہو، پیروی مشفع القلوب ہے، جزا خیر الشعور ہے، پیروی لازم عمل راز تقاب عمل صالحہ، خواہ صوم و صلاۃ، خواہ ذکر و اذکار، خواہ روزہ حج زکات، پیروی لازم عمل قصدن بھول چوک نہیں سر ظاہر ہے، پیروی عمل صالحہ ہے، خاص العمل ہے، خاص العلم ہے، قرآن الحکیم حکمت اعلیٰ وصاب باکمال کتاب برحق ہے، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہوا ہے کہ پیروی کرو، اور پیروی ہی تو استقامت ہے، پیروی ہی تو پرہیزگاری ہے، پیروی ہی تو پاکی ہے، پیروی ہی تو پہچان ہے، پیروی ہی تو انعام ہے، پیروی ہی تو انسیت ہے، پیروی ہی تو پہچان ہے، پیروی ہی تو محبت ہے، پیروی ہی تو راستہ نور ہے، پیروی ہی تو انعام ہے، پیروی ہی تو رحمت ہے، پیروی ہی تو برکت ہے، اور پیروی ہی تو نجات ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے نجات کے طالب ہیں، یعنی کہ جہنم سے نجات چاہتے ہیں، وہ اللہ رسول کے پیروکار ہو جائیں، اتباع امر ہو جائیں، اتباع فرمان حق ہو جائیں، اتباع قرآن حق ہو جائیں، اتباع شان رسالت حق ہو جائیں، جو حق کے حق والے ہوئے وہی تو جنت والے ہوئے۔ مومن وہی ہے جو سرکوبی میں لڑتا اور جھگڑتا رہے، مومن وہی ہے جو اپنے نفس سے لڑتا اور جھگڑتا رہے، اور اپنے نفس کو سرکشی سے باز رکھے، اپنے نفس کو اتباع کامل کا حقدار بنائے، اور اپنے نفس کی خواہشوں سے لا تعلق رہے، اور اپنے نفس پر اپنی عظمت شان ایمان سے صلح کرتا رہے۔ مومن وہی جو پاسدار حرمت میں خلوص محبت برتے رہے، وجد وجود میں لازم العمل تمنا استقامت مت برائے ازل ہے۔ مومن یقین کامل پر ہی تو کامل وجود پیرہن نور واقعیت حقیقت اذکار شان اطمینان بادشاہیے وجود روبرو سلام حق والے ہیں۔ مومن وہی ہیں جو نام پروردگار، نام محبوب اور نام علی سے محبت پیرہن وجود سلام شان عظمت اظہار حقیقت حق والے ہیں۔ شان عظمت مومن کی ہی تو
نور ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کی بھی تعریف نور سے کی, ولایت کی بھی تعریف نور سے کی, رسالت کی بھی تعریف نور سے کی, قرآن کی بھی تعریف نور سے کی, ربوبیت کی بھی تعریف نور سے کی. اللہ تعالیٰ نے جس کو نور عطا فرمایا اس کو نور والا ہی کہا. اے وجود خاکی سے بے خبر ہو جا, وجود نور حق میں فنا ہو جا. اللہ کی ذات صفات شان حق کا طلبگار ہو جا. اللہ ہی تو چاہتا ہے تجھ سے, اور اللہ ہی کی چاہت نور ہے, وہ تجھے اپنی چاہت والا بنانا چاہتا ہے. جو اللہ رسول کی چاہت والے بن جاتے ہیں وہی تو نور والے ہو جاتے ہیں. شان اظہار بات چاہیے نور عطائے رسالت ولایت ربوبیت حق ہے اللہ تعالیٰ کا. اے بندے تجھ پر حق ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کو مانے, اور اللہ رسول کو جو مانتا ہے وہی تو اللہ کا بندہ ہے. پر بندے کی شان عظمت بادشاہی ہی تو ہے. اس اذکار بے نیازی فرخندہ تمام انداز لبے بام سرخم ارحم, مقام محمود سے سرگوشی ممکن نہیں. بشر عام کے لیے مقام سجود سے سرکوبی ممکن نہیں. وجد جام کے لیے مسلمان بارونق باطیب عتیب ہے. تمنائے ازواقیہ سابقت مجیب ہے. زندگی گزر گئی اتقاب استقامت پر جو گزر رہی ہے وہ سارے ندامت پر. اماموں کی بادشاہی امامت میں ہے, عالموں کی بادشاہی علم میں ہے, حکیموں کی بادشاہی حکمت میں ہے, اور نوروں کی بادشاہی نور میں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت طریق بادشاہی رب ذوالجلال کے حکم پاسدار عظمت شان بیان میں ہے. اللہ تعالیٰ ہی تو کرم فضل اور رحمت عطائے بخشش انعام والا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اے نبی کی امت پر جو انعام فرمائے ہیں وہی تو پاسدار ایمان ہے. وہ امام سب سے اعلیٰ, احترام عمل درود و اسلام سب سے اعلیٰ, پیام محبت قیام سب سے اعلیٰ, عز و عافیہ سے حاصل انعام سب سے اعلیٰ, پیروی محراب و منبر صحبت کلام سب سے اعلیٰ. البتہ متوجہ بارگاہ رحمت فرخندہ عز و شفقت پیروی ممکن رسول بحق کی پیروی میں ہی تو اتباع عمل ہے. پیروی پر یقین ایمان اگر ہو جائے تو بندہ اللہ کا درویش فقیر ہو جاتا ہے. فرمان کو زمانے تک زبان جانے, عنوان وصل قربان جانے, محبت قرب سبحان جانے, حاضر ناظر عجر محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نگہبان جانے. باصورت دیگر پیروی زہد و تقوی افکار ذکر و اذکار رات کی عبادت یا دن کے اجالے میں محنت, اللہ تعالیٰ کے نبی کی پیروی ہی تو حق ہے. اور پیروی کا حق ادا ہو تو کس طرح سے ہو, پیروی میں ہم محبت احترام ہو تو کس طرح سے ہو, بے لوث عمل صالحہ پر بیان ہو تو کس طرح سے ہو. عالم ظاہر احوال میں پیروی ممکن نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکا پیروی پکرائے سراتا سرتا پاؤں پیروی لا شریک شامل ہے. پیروی عبد و امجد یعنی کہ پیروی ہی تو انسان کے لیے انعام کل ہے. اللہ تعالیٰ نے پیروی میں ہی تو امر معرفت
اور امر حقیقت، امر استقامت، امر نور، امر علم، امر ولایت، امر وحدت رکھا ہوا ہے، یعنی کہ پیروی کے ذریعے اے انسان مومن بشر تو کوئی بھی اللہ کا نور حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے نور ہی تو اس کے اسموں، اس کے رسولوں اور اس کے بندوں اور اس کے فقرا اور اس کے درویش اور اس کے دوستوں اور اس کے متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں، اور جن کے ساتھ اللہ نے نور رکھے ہوئے ہیں انہی کے ساتھ تو اللہ ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہے وہی تو اللہ کے دوست ہیں، اور جو اللہ کے دوست ہیں وہی تو عظمت، نور، بادشاہی، حقیقت، معرفت، طریقت، روحانیت، علم، وجدانیت، لامقام قدر، حقیقت، شان، توحید، بادشاہی کے پیروکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیروکار بندے ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہی تو صحابہ کی اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پیروی کرتے ہیں۔ حکم طریب حق ہی تو نور حق ہے، اور نور حق ہی تو طریب حق ہے۔ اللہ کی طریب ہی تو نور ہے، اور نور ہی تو اللہ کی تعریف ہے۔